کا یہ آج 5واں باب میں بیان کر رہا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علم دین سے فارغ ہوئے، آپ بڑے عالم بن گئے، مفتی بن گئے، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدہ کرنے کے لیے آپ بغداد شہر سے نکل کر آپ بغداد کے جنگلوں میں کھنڈرات میں چلے جاتے ہیں، اور 1-2 سال نہیں بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مسلسل 12 سال تک مجاہدہ فرمایا آپ نے۔ 12 سال تک بغداد کے کھنڈروں میں، جنگلوں میں آپ نے مجاہدہ فرمایا ہے۔ کچھ دوست ہمیں یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ حضرت کیا ہم بھی ایسے جنگلوں میں نکل جائیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے مجاہدہ یہ ہے کہ آپ پہلے مساجدوں کو آباد کر لیں۔ آپ کے لیے مجاہدہ یہی ہے کہ آپ مساجدوں کو آباد کر لیں، 5 وقت نماز پڑھ لیں، رزق حلال کما کر کے اپنے اہل و عیال کی پرورش کر لیں۔ آپ کے لیے سب سے بہتر مجاہدہ ہی ہے، بہت مجاہدہ، بہت بڑا مجاہدہ کہ آپ رزق حلال کمائیں، جھوٹ نہ بولے، بدنگاہی سے بچیں، مساجدوں کو آباد کر لیں، 5 وقت نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ آپ کے لیے یہی مجاہدہ ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بغداد کے جنگلوں میں 12 سال تک مجاہدہ فرمایا آپ نے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ چونکہ جنگل میں جب آپ رہتے تھے تو درختوں کے پتے بھی کھا لیا کرتے تھے، آپ کوئی سادھن نہیں تھا، تو ایک مرتبہ آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا، قسم لیا اپنے آپ سے غوث پاک نے، کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا یا اس وقت تک میں پانی کا بوند بھی نہ پیوں گا جب تک کہ میرا رب مجھ کو کھانے کا حکم نہ دے، جب تک کہ میرا رب مجھے پینے کا حکم نہ دے میں نہیں کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اسی حال میں کئی دن گزر گئے، آپ اتنا بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے، نڈھال ہو کر گر گئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام، میں نے بتایا تھا آپ کی تعریف، خضر علیہ السلام کون ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آئے، ایک دودھ کا پیالہ اور چند کھجوریں لے کر۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ بغداد کے جنگلوں میں، کھنڈرات میں مجاہدہ کر رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ جب تک میرا رب نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ کئی دن گزر گئے، آپ نڈھال ہو کر گر گئے، خضر علیہ السلام ایک دودھ کا پیالہ اور چند کھجوریں لے کر آئے اور غوث پاک کو دیا کہ عبد القادر یہ دودھ اور یہ کھجوریں کھا لو، اور یہ میں اپنے طرف سے نہیں لایا ہوں بلکہ مجھے تم تک پہنچانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ رب کا حکم ہے کہ تم یہ دودھ پی لو، یہ کھجوریں کھا لو، میں رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ دودھ اور کھجور لے کے آیا ہوں۔ اور ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سلام نہیں بھیجا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چند کھجوریں جو لائے تھے آپ کھا لیتے ہیں، وہ دودھ آپ پی لیتے ہیں، تو پھر کیفیت دیکھ کے جب وہ دودھ پیتے ہیں، وہ کھجور کھاتے ہیں، اور پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ پینے کے بعد، وہ کھجور کھانے کے بعد جب میں نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے 7ویں آسمان سے لے کر عرش معلیٰ تک دکھائی دینے لگا۔ سبحان اللہ، 7ویں آسمان کے درمیان جو کچھ بھی وہ مجھے سارا چیزیں دکھائی دینے لگا، عرش معلیٰ تک مجھے دکھائی دینے لگا۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ زمین کی طرف کیا نا تو زمین کے پہلی سطح سے لے کر 7ویں سطح تک، یہاں تک کہ تحت الثری تک مجھے دکھائی دینے لگا، اور ان 7 طبقات میں زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی مجھے دکھائی دینے لگا۔ گویا کہ آپ اس مقام پر پہنچنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ اب غوث پاک کی سیرت میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ 12 سال کے مجاہدہ کرنے کے بعد جس مقام پر آپ پہنچنا چاہتے تھے، اب اس مقام پر جب پہنچ گئے تو آپ پھر سے بغداد کے شہر میں آئے، تو جو آپ کو استاد سے ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کو استاد بھی ہیں، آپ کے مرشد بھی ہیں، تو ان کی نگاہ جب غوث پاک پر پڑی تو کہا کہ بیٹا عبد القادر کہاں گئے تھے؟ میں تمہیں کتنے دنوں سے تلاش کر رہا ہوں، میرے ساتھ۔ بہرحال مختصر میں یہ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے استاد ساتھ میں لے کر گیا، اور جس مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی تھی جامعہ نظامیہ بغداد میں، اسی مدرسے میں آپ کو استاد کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ آپ پڑھائیں۔ ساتھ میں آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد دارالافتاء کا کام، یعنی فتویٰ نوشی کا کام غوث پاک کے سپرد کر دیا گیا۔ تو سیرت میں لکھا ہے بزرگوں نے کہ جب غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جامعہ نظامیہ میں مفتی کے یعنی دارالافتاء پر فائز ہوئے، فتویٰ لکھنے لگے اور پڑھانے لگے، تو اس وقت بغداد
شہر کی جو تاریخ انہوں نے لکھا ہے، مورخ نے لکھا ہے کہ بغداد شہر کی جو اس وقت آبادی تھی 9.5 لاکھ کی تھی۔ آج تو 2 کروڑ سے بھی زیادہ کی آبادی ہے، اس وقت 9.5 لاکھ کی آبادی تھی۔ اور پھر مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان 9.5 لاکھ میں 50,000 سے زائد بڑے بڑے اکابر علماء کرام پائے جاتے تھے، بڑے بڑے علماء، اکابر علماء پائے جاتے تھے، 50,000 سے زائد 9.5 لاکھ کی آبادی میں 50,000 سے زائد بڑے بڑے اکابر علماء پائے جاتے تھے اس وقت۔ اور پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتویٰ لکھنا شروع کیا نا، تو چند ہی دنوں میں آپ کی شہرت جو ہے نا پورے بغداد شہر میں پھیل گئی، پورے بغداد شہر میں۔ اللہ نے اتنی اس وسعت عطا فرمائی تھی علم میں، آپ کو اللہ نے آپ کو ولایت میں مقام عطا فرمایا، کرامت میں مقام عطا فرمایا، آپ کو اللہ نے علم بھی دیا، علم ظاہری بھی دیا، علم باطنی بھی دیا۔ اللہ نے سارے علم آپ کو عطا کیے ہیں، اللہ نے سارے فضائل و کمالات غوث پاک کو عطا فرمایا۔ تو علم کی وسعت دیکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی تشہیر ہونے لگی، آپ مشہور ہونے لگے بغداد شہر میں، تو لکھا ہے یہ شیخ ابو محمد نبہان الشیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ ابو محمد نبہان الشیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہرہ پورے بغداد شہر میں ہونے لگا، تو اس وقت کے 100 بڑے بڑے اکابر علماء فقہا، بڑے بڑے 100 علماء اکابر فقہا جو ہیں، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم لوگ الگ الگ 100 لوگ 100 طرح کے سوال اپنے ذہن میں لیں، 100 طرح کے سوال چنیں اور جا کے ہم نا شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھیں گے۔ مشکل سے مشکل سوال انہوں نے چنا، الگ الگ فن پہ الگ الگ جو ہیں الگ الگ طریقے کے انہوں نے سوالات چنے، اور فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے شیخ ابو محمد نبہان الشیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ان لوگوں نے وہ 100 اکابر علماء فقہا جو تھے 100 سوال لے کر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ تو جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے سوال پوچھنے کے لیے، اور سارے کے سارے علماء جو تھے بڑے بڑے اکابر وہ بیٹھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ بار ہوئے محفل میں، تو شیخ ابو محمد نبہانی الشیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اس محفل میں موجود تھا۔ شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اس محفل موجود تھا، وہ سارے علماء فقہا جو 100 کے 100 تھے، 100 الگ الگ قسم کے سوال لیے ہوئے آئے تھے کہ غوث پاک سے پوچھیں، تاکہ یہ ایسے مشکل سوال پوچھیں کہ جواب نہ دے سکیں۔ تو فرماتے کہ جب وہ بیٹھے نا، تو غوث پاک جب جلوہ بار ہوئے تو ایک نور آپ کے سینے سے، ایسا نور چمکدار ہوا، ایک ایسا نور نکلا کہ وہ نور سارے کے سارے سینوں میں جا کر پیوست ہو گیا۔ وہ جو 100 لوگ آئے ہوئے تھے، 100 اکابر علماء آئے ہوئے تھے، غوث پاک کے سینے سے ایک نور نکلا اور اتنی تیزی کے ساتھ ان کے سینوں میں پیوست ہو گیا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی وہ نور ان تمام علماء فقہا کے سینے میں جا کر پیوست ہوا، تو وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، سارے کے سارے چیخیں مارنے لگے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا، اپنے صافہ پگڑی اتار کر پھینک دیا، سب بحال اضطراب کے عالم میں سارے کے سارے آ گئے۔ تو مورخ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان سب کو ایک ایک کر کے سینے سے لگانا شروع کر دیا۔ جب عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو سینے سے لگانا شروع کیا، تو ایک ایک کر کے وہ سینے سے لگاتے جاتے تھے، ان کا اضطراب ختم ہوتا چلا جاتا تھا۔ جب سارے 100 کے 100 کو سینے سے لگا لیا، سب مطمئن ہو گئے، سارے کے سارے اضطراب ختم ہو گئے سب کے، تو پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بزرگوں آپ نے نا یہ سوال اپنے ذہن میں آپ سوچ کے آئے تھے، ہر ایک کو ان کے سوال کا جواب دیا، بلکہ یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں ابو محمد اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک نے ان کو سینے سے بھی لگایا اور ان کو یہ بھی فرمایا کہ تم نے یہ سوال سوچ کے آئے تھے اور اس کا جواب یہ ہے، سوال تمہارا یہ تھا، جواب بھی یہ ہے۔ سوال بھی گویا سرکار غوث پاک نے سوال بھی بتا دیا ان کا، اور جواب بھی ان کو بتا دیا کہ اس سوال کا جواب یہ ہے، اور سوال تم نے یہ سوچ کر آئے تھے۔ تو ابو محمد النبہان الشیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سارے کے سارے اطمینان ہو گیا اور محفل ختم ہو گئی، جانے لگے،
تو میں نے ان بزرگوں کو روکا، میں نے کہا بزرگوں کیا ہوا تھا کہ آپ تو سوال کرنے کے لیے آئے تھے اور پھر اچانک یہ کیا ہوا کہ آپ سب کے سب کھڑے ہوئے، کپڑے پھاڑ لیے، آپ کی پگڑی آپ لوگوں نے اتار کر پھینک دیا، کیا ہو گیا تھا، کیا وجہ تھی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم جب آئے تھے نا، وہ جو سوال ہم سوچ کے آئے تھے اس کا جواب ہم کو بھی معلوم نہیں تھا. سوال جو ہم سوچ کے آئے تھے اس کا جواب ہم کو خود کو معلوم نہیں تھا، لیکن جب ہم یہاں آئے تو پھر ہوا یہ کہ ہمارے ذہن سے، ہمارے قلب سے، ہمارے دماغ سے سارا علوم نکل گیا تھا. گویا ہم ایسے ہو گئے تھے کہ ہم کو کچھ علم ہی نہیں تھا. لیکن جب شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سینے سے لگایا تو سارا علوم ہم کو واپس مل گیا، سارا علوم ہم کو واپس مل گیا. اور وہ سوال جس کو ہم نے غوث پاک کو بتایا بھی نہیں تھا، وہ سوال بھی ہم کو بتا دیے ہیں، اور اس کا جواب، جس کا جواب ہم کو خود کو معلوم نہیں تھا، وہ جواب بھی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو بتا دیے ہیں. یہ علم اللہ نے غوث پاک کو عطا فرمایا تھا.